تحریک انصاف احتجاج کی جگہ بتائے سیکیورٹی ہم فراہم کریں گے۔ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہجوم کو ڈیرہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں کہا آج پھر سازش اور فساد پھیلانے کی کوشش کی جائے گی۔ افسوس پوری قوم استحصال کشمیر منا رہی ہے اور ایک گروہ استحصال پاکستان بنا رہا ہے۔ کوئی گروہ ریاست کو کمزور نہیں کر سکتا۔ والدین اپنے بچوں کو شر اور فساد سے دور رکھیں۔ جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ استحصال پاکستان منائے گا۔ پاکستان کے اوپر ایک نئی سازش جو ہے وہ پلان کرنے کا پروگرام ہے۔ آج کا دن صرف کشمیریوں کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ عدالتیں کرپشن کا حصہ ہیں، کون سا جج کرپٹ ہے جانتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹواریوں کی خالی نشستوں پر بھرتیوں سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا مجھے سب پتا ہے اداروں میں پیسے کیسے بٹورے جاتے ہیں، کیا ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتا ان کے ادارے میں کون آدمی کرپٹ ہے؟ ہمارا کون سا جج کرپٹ ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ رشوت کو قانونی طور پر لاگو کر دیں۔ 3 مرتبہ عدالتی ہدایات کے باوجود ادائیگی کیوں نہیں کی گئی؟ ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہے؟ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالت بلا کر 2 منٹ میں قانون سکھا دوں گا۔ اگر اگلی سماعت پر میرے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ڈپٹی کمشنر کو عدالت پیش ہوں۔ اصلاحات کی راہ میں سرخ فیتے اور رکاوٹوں کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ کسٹم کلیئرنس میں انقلابی اصلاحات کی ملک بھر میں یکساں اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ آئندہ مالی سال میں پہلے سے عائد کردہ ٹیکسز کا مؤثر نفاذ ٹیکس کلیکشن کو مزید بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان سے ایران اور عراق زمینی سفر پر پابندی ہے۔ زمینی سفر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ایرانی حکومت کو فلائٹ چلانے کا کہا ہے۔ ایران نے صرف ایک فلائٹ کی اجازت دی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے اس حوالے سے 4 دن پہلے اشتہار بھی دیا، کوئی بھی کیریئر اس حوالے سے فلائٹ چلا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا صوبوں کو بھیجا گیا خط درست نہیں۔ 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، NFC ایوارڈ نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کی میڈیا سے گفتگو، صوبوں کا NFC ایوارڈ میں حصہ کم کیا گیا تو 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم میں اختیارات اور فزیکل منتقلی کو شروع سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے روس یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ یوکرین سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کو یوکرینی حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا ترکیہ کا دورہ۔ ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے اہم ملاقات، 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ٹرک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ پاک بحریہ کے ملزم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا۔ 365 نیوز کی کامیابی کے 365 دن مکمل۔ خبروں کی دوڑ میں منفرد انداز، سچائی، توازن اور عوامی آواز کے ساتھ بات ہو سیاست کی، معیشت، تعلیم یا عوامی مسائل کی۔ 365 نیوز بہت کم عرصے میں دلوں میں گھر کر گیا۔ ہم نے صرف خبریں نہیں دکھائیں، عوام کی آواز بننے کی کوشش کی۔ براہ راست رپورٹنگ ہو یا تحقیقاتی جرنلزم،
सच को सामने लाना हमारा वादा है। हमने वो खबरें दिखाई जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया। हम ताकतवर को सवालात के कटहरे में लाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने 1,43,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स के साथ 1,43,037 पॉइंट्स पर बंद। रवा माली साल के पहले महीने में ही शहरी महंगाई के बोझ तले दब गए। चीनी की कीमतें बढ़ने से एक माह में मिठाइयाँ भी महंगी हो गईं। डॉक्टर क्लिनिक फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी मजीद महंगे हो गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई में बिजली, गैस और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हाउस रेंट और प्लास्टिक की मसनूआत भी मजीद महंगी हो गई। लाहौर के जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद का कीमती सामान चोरी होने का इंकशाफ। ऑपरेशन थिएटर टेबल्स, बेड्स, एसी, व्हील चेयर्स गायब। जिसके हाथ जो लगा वो चुरा कर ले गया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर चौधरी पर बदअनवानी के शवाहिद सामने आए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टर शब्बीर हुसैन को शोकास जारी कर दिया। महकमा सेहत ने मामला पीड एक्ट के तहत उठाया। मुकर्ररा वक्त में वजाहत न देने पर महकमा सेहत की सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन मजहब इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला चैलेंज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से अपील दायर। अदालत पहले ही कमीशन तश्कील देने का फैसला मुअत्तल कर चुकी है। सिंगल बेंच ने 30 दिन में कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने तरक्याती मंसूबों के लिए दरख्तों की कटाई से रोक दिया। येलो लाइन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत किसी भी मंसूबे के खिलाफ नहीं। अदालत की तशवीश दरख्तों की हिफाजत से मुताल्लिक है। जो भी मंसूबा बनाया जाए उसमें दरख्त ना काटे जाएं। मुल्क में तूफानी बारिशों का अलर्ट। शहरों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA की रिपोर्ट जारी। बालाई और वस्ती इलाकों में 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने दरियाए सतलुज में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। डैम से मजीद अखराज के बाइस बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। आइंदा दिनों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। PDMA के मुताबिक रवां साल मौसम मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए। मुतासरा खानदानों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। अमेरिकी सदर का 24 घंटे में भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। अपने इंटरव्यू में कहा, भारत के साथ मसला ये है कि उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे।